کہ جہاں 20 کلو آٹے کی قیمت 1.5 لاکھ روپیہ، 1 کلو آلو 11,000 روپے۔ دوستو آج ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ یقین جائے نہیں ہیں، میں تو اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا، نہ خود کو کنٹرول کر سکا رونے سے، اور ہر مسلمان درد دل رکھنے والا اس چیز کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ تو میں کافی گہری سوچ میں چلا گیا دوستو۔ اللہ نہ کرے میں آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ذرا 5 منٹ کے لیے امیجن کریں، 5 منٹ کے لیے یہ سوچیں، اندازہ لگائیں، اللہ نہ کرے ہم پر ایسا وقت کبھی آئے، کسی مسلمان پر، کسی انسان پر ایسا وقت آئے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ 5 منٹ کے لیے کہ اگر ایسا وقت ہم پر آئے کہ آپ کا لاڈلا بیٹا یا آپ کی لاڈلی بیٹی آپ کی گود میں ہو، اور بھوک سے وہ بلک رہی ہو، بھوک سے تڑپ رہی ہو، بھوک کے مارے اس کی جان جا رہی ہو، اور آپ کے پاس اس کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، ایک طرف سے ظالموں کا ظلم ہو اور جان بچانے کی کوشش ہو، اور دوسری طرف بھوک کی حالت ہو، تو آپ پر کیا گزرے گی؟ وہ اولاد جس کے لیے انسان حلال و حرام تک پار کر جاتا ہے، جائز و ناجائز ہر چیز کی حد سے گزر جاتا ہے، وہ اولاد جس کے لیے انسان اپنی آخرت بھی خراب کر دیتا ہے، جب وہ اولاد آپ کی آنکھوں کے سامنے تڑپ رہی ہو، بلک رہی ہو، اور بھوک اور پیاس کی شدت میں ہو، اور آپ اتنے کمزور ہو، اتنے عاجز ہو کہ آپ کے پاس اپنی اس اولاد کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، اور جب آپ لینے جائیں تو وہاں پر جا کر آپ کو پتا چلے کہ جی جو چیز آپ خریدنے جا رہے وہ تو آپ کی اوقات سے کئی بار ہے، اتنی بار ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل میں بات کر رہا ہوں اس وقت فلسطین کے بارے میں دوستو، اور آپ یقین جانے میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پا رہا، اور ہم عاجز مسلمان ہیں، ہم لوگ رونے کے سوا اور ان کے لیے دعا کرنے کے علاوہ اور کچھ کر بھی تو نہیں سکتے نا۔ اور میری ہم لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ 1400 سال پہلے بھی موجود ہوتے نا تو شاید ہم لوگ اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دیتے۔ بہت معذرت کے ساتھ میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں، اگر کسی کو بری لگے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ اگر ہم لوگ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول کے دور میں بھی موجود ہوتے نا تو شاید ہم لوگ جو ہے نا اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دیتے، ہم ابو جہل کا ساتھ دیتے، ہم ابو لہب کا ساتھ دیتے، ہم کیسر و کسرا کا ساتھ دیتے، کیونکہ ان کے پاس پاور تھی۔ جس طرح آج اتنے مسلم ممالک اور ان کے حکمران خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے ظلم پر کچھ بھی نہیں بول رہے، نہ کچھ کر رہے، اور اگر یہی ہم لوگ اس وقت کربلا میں بھی ہوتے ہیں نا تو ہم لوگ اس وقت بھی امام حسین کا ساتھ نہیں دیتے۔ اگر کوئی مسلمان آج کا کوئی انسان یہ سوچتا نا کہ جی میں اس وقت میں بھی ہوتا کہ تو میں امام حسین کا ساتھ دیتا یا میں اللہ کے نبی کا ساتھ دیتا، تو بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو رول کوفی مسلمانوں کا تھا نا آج ہمارا وہی رول ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میری امت ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف ہوگی پورے جسم کو تکلیف پہنچے گی۔ آج مسلمان کس حالت میں، کس تکلیف میں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہر کوئی اپنی عیاشی میں گم ہے، اپنی عیاشی میں مست ہے، بھئی میری باڑ سے جائے، میرے سر سے بالا ٹل گئی، جس کو جو تکلیف پہنچے مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ اور آپ ذرا سوچیں کہ فلسطین جیسا ملک جہاں پر ہر وقت اسرائیل کا ظلم و ستم زور و شور سے برس رہا ہے، اوپر سے ان پر گولیاں کے برس رہے ہوں، گولیاں چل رہی ہوں، اور موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں، اور بھوک کی یہ حالت ہے کہ کھانے کو وہاں پر کچھ ہو نہیں، اور غربت کی یہ حالت ہے کہ جیب میں 1 روپیہ نہیں، اور مہنگائی کی یہ حالت ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس وقت فلسطین میں 20 کلو آٹے کی قیمت 1.5 لاکھ روپیہ ہے۔ یہ میں پاکستانی روپوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، 20 کلو آٹے کی قیمت دوستو 1.5 لاکھ روپیہ اس وقت فلسطین میں ہے، اور 1 کلو آلو کی قیمت 11,000 روپے، 11,000 روپے 1 کلو آلو کی قیمت۔ آپ ذرا سوچ کے دیکھیے دوستو، اپنے گریبان میں جھانک کے اور خود سوچئے کہ یہاں پر 200 روپے کلو ٹماٹر جب پہنچ جاتا ہے تو ہماری چیخیں آسمان تک پہنچ جاتی ہے، حکومت کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، جہاں پر 1 کلو آلو 11,000 روپے اور 1 کلو ٹماٹر 12,000 روپے کلو، پاکستانی روپوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، 12,000 روپے کلو 1 کلو ٹماٹر، اور 2 انڈے 1600 روپے کے، اور 1 کلو چینی 8,500 روپے کی۔ یہ قیمت اس وقت فلسطین میں ان چیزوں کی چل رہی ہے۔ باقی چیزیں آپ چھوڑ دیں، میں نے آپ کو موٹی چیزیں، وہ چیزیں جو روزمرہ کے استعمال میں آتی ہے، جو لازم و ملزوم ہوتی ہیں، ان کی یہ قیمت ہے، ان کی یہ حالت ہے۔ تو آپ ذرا سوچ کے دیکھیں اور کیا حالت ہوگی، اور پھر خود کو 5 منٹ کے لیے، اللہ نہ کرے خود کو 5 منٹ کے لیے ان مسلمانوں کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں، خود کو فلسطینیوں کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں، اور پھر سوچئے کہ اگر ہم ان کی جگہ پر ہوتے تو اس وقت ہم پر اور آپ پر کیا گزرتی دوستو۔ اور آپ کے سامنے آپ کا بچہ بھوک سے مر رہا ہو اور آپ کو پاس اس کو دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ تو یہ حالت دیکھنے کے بعد ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں، معذرت کے ساتھ، شاید آپ لوگ میری اس بات سے متفق ہو یا نہ ہو، کسی کو میری بات اچھی لگے گی یا کسی کوئی میری بات سے اختلاف کرے گا، کہ جو اس وقت ہمارے پاس فوج موجود ہے نا دوستو، اس کو بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت سمجھ لیں۔ آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں میری بات سے، لیکن میں باقی ساری باتیں بعد میں، باقی ساری باتیں کوئی کیا کون کیا کر کے چلا گا، کون کیا، اس سے لعنت نہیں۔ یہ اس وقت جو ہماری فوج موجود ہے، اگر یہ نہیں ہوتی نا، ان کے خلاف بولنے والوں سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ پاکستانی فوج موجود نہیں ہوتی تو اللہ نہ کرے ہماری حالت بھی آج فلسطین کی طرح ہوتی۔ یہ
یہ پاکستانی فوج کا پاور ہے اور اس کا ڈر ہے، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ہمیں ایٹم بم دیا، ان کا یہ یعنی ان کا احسان ہے اور پاکستانی فوج کا احسان ہے کہ آج بہت سے کافر ممالک ہماری طرف دیکھنے سے بھی ڈرتے۔ نہیں تو خدا کی قسم آج ہماری حالت بھی وہی ہوتی جو فلسطین کی ہے۔ حالانکہ فلسطین کو تو ایک اسرائیل نے دبوچا ہوگا نا، پاکستان کو تو پوری دنیا کے کفاروں کی نظریں جو ہے نا پاکستان کی طرف ہے، پوری دنیا کے جو جتنے بھی کفار ہیں ان سب کی نظریں، جتنے بھی دشمن ہیں سب کی نظریں پاکستان کی طرف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اسی موقع کی تلاش میں کب ہمیں موقع ملے گا۔ لیکن اگر وہ ڈر رہے تو صرف دو چیزیں، ایک ایٹم جو ہمارے پاس موجود ہے، دوسرا فوج۔ اگر یہ نہیں ہوتی نا، آپ یقین جانیں آج ہماری بہن بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو چکی ہوتی، اور آج ہماری حالت بھی اس فلسطین کے ان مسلمانوں کی طرح ہوتی جو اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کی ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے دوستو، دل سے فلسطین کے لیے دعا کریں، اور حکمران سے جو مسلم ممالک کے حکمرانان ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ خدا را ان لوگوں کی مدد کرے، جتنا ہو سکے جس طرح سے بھی ہو سکے لوگوں کی مدد کرے، ورنہ روز محشر نہ اللہ کو منہ دکھا پائیں گے نہ اللہ کے رسول کو منہ دکھا پائیں گے۔ یہ دنیا تو گزر جانی ہے، ان پر بھی گزر رہی ہے، ہم پر بھی گزر رہی ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، پھر اللہ کے دربار میں جانا ہے جہاں پر حساب کتاب بڑا سخت ہوگا۔